إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. حضرت محترم، علم کی فضیلت کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ علم کی کیا فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں ذکر کی کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اسے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات کو اس کے لیے دعا پر لگا دی. فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں میں بھی دعا کرتی ہیں. ہر ایک مخلوق اللہ کی اتنی کثیر تعداد میں اس علم والے کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ چل کے جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کرتے چلے جاتا ہے. وہ صرف علم حاصل کرنے نہیں جا رہا بلکہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر. جب اتنی فضیلتیں مل رہی ہوں تو پھر
اس علم کو حاصل کرنے کے آداب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے 20 سال علم حاصل کرنے کے آداب سیکھو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا 20 سال تک، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ علم جس کا اتنا شرف اور اس کی اتنی عزت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی انسان کو اتنی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں کے اوپر ہے۔ اور دوسری میں فرمایا کہ جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے، یعنی ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے جب 14ویں کا چاند نکلا ہو۔ اتنی اہمیت والی چیز ہو تو اس کے ادب و آداب بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ تو اس کے کچھ آداب مختصر وقت میں آپ کے سامنے ترتیب سے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم ان آداب کو اختیار کر سکیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے علم حاصل کرنے کا، کہ اپنی نیت کی اصلاح کر لی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اعمال یعنی طلب علم ایک عمل ہے، اس سے پہلے اس کی نیت درست کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو الگ الگ احادیث اور ان کا نتیجہ الگ الگ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص بھی علم اس لیے حاصل کرے کہ جس میں اس کی اللہ کی رضا شامل نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کے اوپر نہیں علماء کے اوپر فخر کرنے کے لیے کوئی چیز حاصل کرتا ہے۔ میں کوئی الگ سے بات تلاش کروں کہ جو علماء کی مجلس کے اندر بھی وہ بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو ہمارے علم میں بھی بات نہیں تھی ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں نے لوگوں پہ نہیں بلکہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں ان پہ بھی فخر کرنا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور جاہلوں کے اوپر رعب جھاڑنا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس وجہ سے علم حاصل کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نتیجہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، جنت کے دن قیامت کے دن وہ جنت کے اندر داخل کیا ہونا اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو کہ جو علماء پہ فخر کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو اور جاہلوں کے اوپر رعب جھاڑنے کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی اس میں حسن نیت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جہنم کے اندر گرا دے گا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے علم حاصل کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ علم جو ہے وہ نفع مند حاصل کرے۔ ایسا علم کے پیچھے مت بھاگے کہ جو اس کو زندگی میں کبھی نفع نہیں دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا لا ینفع، کہ جو فائدہ نہیں دیتا، جو ایسا علم ہو کہ جو انسان کی زندگی میں کوئی کام آنے والا نہ ہو۔
وہ انسان اس کے اوپر وقت ضائع نہ کرے، وہ طے کرے کہ علم وہ حاصل کرنا ہے کہ جو اس کو فائدہ دے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے اوقات آتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور وہ چیزیں سیکھتا رہتا ہے جس کو زندگی میں اس نے کبھی بھی پریکٹس نہیں کرنا ہوتا۔ یوٹیوب آ چکی ہے، سیکھنے کے لیے کوکنگ چینل بندے بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو دیکھا، وہ صرف کتنی دیر سے یہی دیکھ رہے تھے کہ گاڑی کو پنچر کیسے لگایا جائے۔ اب میں نے کہا حضرت، اس علم کا آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی کہیں کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ نے خود یہ کام کرنا ہے۔ اپنے علم کو یعنی اپنی صلاحیتوں کو اس جگہ پہ مت لگائیں جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ تو علم حاصل کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ نافع علم حاصل کریں، بے مقصد کاموں کے اندر وقت ضائع نہ کریں۔ ڈھیر سارا علم ہو انسان کے پاس دنیا کے معاملات کا بھی، اور اس کو اس کی ضرورت بھی کوئی نہ ہو تو بے ضرورت علم حاصل نہ کرے، اور ایسا علم نہ ہو کہ جو صرف اور صرف دنیا کی طرف لے کے چلنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ یہ دنیا کا غم اور صرف اسی کا علم ہی میری زندگی کا مقصد نہ بن جائے۔ تو نافع علم حاصل کرنا چاہیے، بے مقصد اور فضول علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا تیسرا ادب علم حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ مجلس جو ہے، جو علم کی مجلس ہے، اس کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ ایک مجلس ہوتی ہے کہ جہاں پر علم تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس کے شان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کچھ افراد کو دیکھا، وہ آپس کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف، ذکر و اذکار اور ان کاموں میں مشغول تھے، اور کچھ افراد کو دیکھا کہ وہ آپس میں علمی مسائل پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، اور جہاں علم کی بات ہو رہی تھی وہاں جا کے آپ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جس مجلس کے اندر علم کی بات ہو رہی ہو، لوگ علم سیکھ رہے ہوں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کے اوپر پر بچھانا شروع کر رہے تھے۔ ایک فرشتے کا پر ہے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اور کرتے کرتے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس پوری محفل کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر افراد سب کی معافی مل جاتی ہے۔ تو اتنی عظیم الشان جو مجلس ہوگی، اس مجلس کے آداب بھی کچھ ہوں گے۔ اس مجلس کے آداب کے متعلق سلف صالحین کا ایک عمل آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ابتدائی ایام کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ اسی طرح علم کی محفل سجی ہوئی تھی کہ ایک آدمی اونچی ہنسا۔ جب وہ اونچی ہنسا نا اس محفل کے اندر، کہ جو طلباء کی محفل تھی اور استاد عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ وہ علم لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے، یعنی ان کو علم کی باتیں بتا رہے تھے، تو اس کے ہنسنے کی آواز پہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ ہنسے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور کہے لگا رہے ہو، تمہیں مجلس کے آداب کا علم نہیں ہے؟ فرمایا ما حدثتکم شہرا، میں پورا 1 مہینہ تمہیں کوئی حدیث بھی بیان نہیں کروں گا کہ تم نے اس محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ یہ ایک بڑی قیمتی اور خوبصورت محفل ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس کا اندازہ تھا کہ کتنی عظیم الشان یہ جگہ ہوتی ہے جہاں علم کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہوں اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ادب و آداب اور تواضع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اس انداز سے توجہ سے بات سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور اگر انہوں نے کوئی بات کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، اس طرح ساکت بالکل اور پوری توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتے تھے۔ یہ مجلس کے آداب تھے کہ جہاں پر علم کی بات ہو رہی ہوتی تھی، یہ طلباء کی کیفیت ہوتی تھی، اور اس کی عظیم الشان ہونے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا علم کا مرکز جو ہے وہ مساجد ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مساجد میں آنے کے لیے انسان کو یہ کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے پاس جب جاؤ، یعنی مسجد میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو خوبصورتی کے تمام جتنے کام تمہارے لیے جائز ہیں وہ اختیار کیا کرو۔ اب خوبصورتی کے کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان کا لباس خوبصورت اور اچھا ہو، جتنا اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا لباس دیکھا، شدید میلا اور گندا لباس دیکھا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان غربت کی وجہ سے نیا لباس نہیں لے سکتا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان میں نظافت اور پاکیزگی نہیں ہوتی، جو بھی لباس ہے اس نے گندا رکھا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غریب کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اتنا گندا تو نے لباس پہنا ہوا ہے، کیا تجھے پانی بھی نہیں ملا تھا کہ تو اپنے اس لباس کو دھو کے آ جاتا؟ معلوم یہ ہوا کہ علم کی مجلس مساجد کے اندر جس وقت آنا ہوتا ہے تو جتنے اسباب ممکن ہیں، حد سے تجاوز نہیں، لیکن جتنے اسباب ممکن ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے خوبصورتی اور پاکیزگی اختیار کر کے آئے کہ یہ ایک مجلس ہے، اس کا ادب ہے، اس کے اندر علم کی بات ہونی ہے، علم سیکھنے جانا ہے۔ اسی طرح انسان وضو کر کے بیٹھے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، گھر سے اچھا سا وضو کیا ہو، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، واش روم جانا پڑ گیا ہے تو جا کے دوبارہ نئے سرے سے وضو کر لے، کہ اس مجلس کا ایک خاص ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں گئے، اور جب وہاں پر تھے تو ایک آدمی نے محسوس کیا کہ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آواز دی، کہا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، باہر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کس قدر وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو علم تقسیم کر رہا ہے وہ اتنا اہتمام کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس علم موجود ہے، تو جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اتنی عظیم الشان مجلس میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وقت وضو کے اندر رہے، لباس پاک صاف ہو، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو ضرور لگا کے جائے، معلوم ہو کہ بڑی مجلس کے اندر جا رہا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے کسی جگہ پہ بہت بڑی شخصیت کوئی آ رہی ہو، یا گھر کے اندر کوئی بہت بڑا فنکشن ہو، اس فنکشن کے لیے انسان کتنی تیاری کرتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بڑھ کے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم ہے۔ جب وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس مجلس میں جا کے ہنسے نہیں، اونچی آواز اونچی نہ ہو، بالکل ادب سے ساکت اور صامت بیٹھا رہے، توجہ سے بات کو سنتا رہے، اپنے لباس کو جس حد تک پاک صاف کر سکتا ہے وہ کرے، اور یہ نہ ہو کہ جیسے ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے،
کہ اگر کسی شادی پر جانا ہو تو اس وقت اس کا خوبصورت صاف ستھرا لباس جو کلف لگا ہوا ہوگا اس کے اندر سلوٹ نہ آ جائے، وہ نماز کے بعد پہنیں گے کہ جب ہم نماز کے اندر بیٹھیں گے اٹھیں گے تو کہیں سلوٹ نہ آ جائے۔ تو یہ جائز عمل نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ اپنے بہترین لباس کو منتخب کیا جائے اور توجہ سے علم کی بات سنی جائے۔ اس کا پانچواں ادب یہ ہے کہ انسان جس وقت چلے تو اپنے ساتھ علم حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب لے کر چلے۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ ایک طالب علم کے لیے بہترین سبب کاغذ اور قلم ہے کہ وہ اس علم کی بات کو نوٹ کرے اور لکھے۔ جس وقت ہم دور طالب علمی میں تھے، ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم صاحب حافظ آبادی حافظہ اللہ وسلم، ان کے پاس جانا اور کوئی بات بتانی اور وہ بات بڑی اہم ہوتی تھی تو اسی وقت ان کا حکم ہوتا تھا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیا کرو۔ میں نے ایک مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھے قلم نہیں ملا اور کاغذ بھی نہیں ملا، جلدی سے گھر رہ گیا تھا اور میں اس کا اہتمام نہیں کر سکا، تو استاد محترم نے اپنی جیب سے ایک قلم دیا اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ قلم تھے اور جیب سے خالی صفحات نکال کے ان میں سے کچھ صفحات مجھے دے دی۔ میں نے عرض کیا استاد محترم آپ کے پاس اضافی قلم بھی اور کاغذ بھی پڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ اسی لیے پڑا ہوا ہے کہ جب طلباء آئیں تو وہ اس کو نوٹ کر لیں اور وہ اگر بھول گئے ہیں تو میری طرف سے معاونت ہو جائے ان کی۔ یہ نہایت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا، فرمایا استعن بیدک او بیمینک، اپنے ہاتھ اور دوسری روایت میں اپنے دائیں ہاتھ سے علم حاصل کرنے میں مدد لیا کرو۔ وہ مدد کیا ہے کہ اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو اس علم کو ضبط کرو، محفوظ کرو اور لکھ لیا کرو، اور جب علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو تمہارے پاس وہ ذرائع اور اسباب ہونے چاہیے اور ان اسباب کے اوپر وہ نوٹ کرتے چلے جاؤ اور ان کا اپنا ادب و احترام بھی کرو۔ آپ کے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت حافظ صاحب عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک طالب علم وہ چلے تو حضرت حافظ صاحب کے ہاتھ میں صحیح بخاری کا نسخہ تھا، درسی سائز کا، وہ ذرا بڑا ہوتا۔ وہ کہنے لگے بتانے والے کہ انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے درخواست کی کہ یہ مجھے اٹھا لینے دیجیے کہ استاد کا ادب و احترام ہو سکے۔ حضرت حافظ صاحب کچھ پس و پیش کے بعد مان گئے، ان کو وہ دے دیا۔ انہوں نے وہ نسخہ پکڑا بخاری کا اور ایسے ہاتھ کو ایسے لٹکا کے جیسے پکڑ لیا انہوں نے مضبوطی سے۔ حضرت حافظ صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے وہ نسخہ صحیح بخاری کا واپس چھین لیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا ادب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے لٹکا لیں، اور انہوں نے اس کو پکڑا اور ایسے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اسی طرح چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جامعہ سے چلے۔ یہ ادب و احترام ہے کہ جو چیزیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کتابیں ہیں، وہ قلم ہے، وہ کاغذ ہے، ان کا اہتمام بھی کریں، اور ان میں جو عظیم الشان کتب ہے، وہ چیزیں جن کے اوپر آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے، ان کا ادب و احترام بھی پورے اہتمام کے ساتھ کریں۔ تب اللہ رب العزت آپ کے اوپر اس ادب کی وجہ سے علم کے در کھول دے گا۔ جتنے سلف صالحین گزرے ہیں ان کے بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ خوب ادب و احترام سے ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ساتواں ادب اور ساتویں چیز جو علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہو تو وہ خود چل کر جائے علم حاصل کرنے کے لیے۔
اور استاد کے اپنے پاس بلا کے علم حاصل مت کرے، یہ اس کے آداب میں شامل ہے۔ ابو داود کے اندر ایک حدیث موجود ہے، کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ہم مسجد دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا جئت من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، میں ایک حدیث کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے چل کے آیا ہوں، یعنی سواری کو اختیار کیا، مہینہ 2 مہینے کا سفر کیا اور میں یہاں پر پہنچا ہوں آپ کے پاس۔ بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی بیان کرتے ہیں جو آپ نے براہ راست سنی ہوئی ہے، تو میں وہاں سے صرف اور صرف اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنا طویل سفر کیا کرتے تھے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ حصول علم کے لیے لباس بھی پاک کر لیا، صاف ستھرے بھی رہے اور بڑے وقت نکال کے اخلاص کے ساتھ اس مجلس میں بھی حاضر ہوئے اور خود جا کے سفر بھی یعنی اس کے لیے کیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی 3 دن کے بعد مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا۔ وہ 3 دن اس علم حاصل، اس بندے سے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہی قیام کیا انہوں نے، اور کہیں نہیں گئے کہ مجھے کسی ایک بات کا علم مل جائے گا ان سے۔ یہ اتنا ادب و احترام یہ اس کے آداب میں شامل ہے۔ 8واں ادب وہ یہ ہے کہ جس بندے سے علم حاصل کیا جا رہا ہے اس بندے کا انتخاب دھیان سے کیا جائے۔ بہت سارے سلف سے یہ بات منقول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ علم ہے، یہ دین ہے۔ ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے۔ فانظروا امن تأخذوا، تم دھیان کرو، توجہ کرو کہ کس سے یہ علم حاصل کر رہے ہو۔ یعنی طلب علم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ استاد کا چناؤ دھیان سے کیا جائے، کیونکہ اس کی ہر بات پہ انسان نے زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دور سفر کر کے گئے اور ابھی قریب پہنچے ہیں کہ وہ آدمی اپنی جھولی کو اٹھائے ایک گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا تھا جیسے اس کو کوئی چیز دے گا۔ جب وہ قریب آیا جانور تو اس کو اس نے پکڑ لیا۔ تو اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے اپنا وقت لگا کے اپنا کام چھوڑ کے اپنا پیسہ لگا کے یہاں پر گئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اس نے جانور کو دھوکہ دیا ہے صرف پکڑنے کے لیے تو وہ واپس چل پڑے۔ وہ بندہ کہنے لگا آپ آئے ہیں تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بندہ اس جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں وہ غلط علم نہ پہنچا دے۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ اساتذہ کا چناؤ دھیان سے کیا جائے، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، تو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کس بندے سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر جو علم اس کو مل جائے، 9واں ادب یہ ہے کہ اس علم کی تصدیق ضرور کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات بتائی ہے اور اس کو اسی طرح مان لیا جائے۔ اگر وہ حوالے دے رہا ہے، اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ اس بات کو مان لیا۔ لیکن اگر اس کی بات میں کوئی شک و شبہ محسوس ہو جائے تو اس سے بڑے عالم کی طرف چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ آپ نے لوگ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہیں وہ صدقۃ الفطر جمع کروا جاتے تھے،
اور اس زمانے میں ریاست مدینہ کی ذمہ داری اکثر ہوا کرتی تھی، زیادہ تر، کہ جو لوگ یہ صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں، جس کو فطرانہ کہتے ہیں، اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ آخری دن نہیں آ جاتے، اتنے دن تک وہ ادا شدہ فطرانہ اس کی حفاظت کی جاتی۔ اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حفاظت کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کر وہ مال اٹھانے کی کوشش کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ منتوں پہ آ گیا، کہنے لگا مجھے آپ چھوڑ دیجئے، اتنی منت کی کہ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے کہا کہ اس طرح بندہ آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا یہ پھر آئے گا، کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چور منتیں کر کے چلا گیا ہے اس کو سزا نہیں ملی تو ضرور اس کے اندر یہ خصلت ہوگی کہ وہ مڑ کے دوبارہ وہ کام کر لے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، منتیں کی، چھوڑ دیا، تیسرے دن کہنے لگے اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک علم کی بات بتا دیتا ہوں، آپ اس بات کو اختیار کر لیں گے، کہیں کوئی چوری کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے بتاؤ کون سی ایسی بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، اس طرح وہ آیت الکرسی بتا کے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کا نوواں ادب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات پتہ لگی ہے تو اس بات کی تصدیق کر لی جائے، اگر اس پہ اعتبار نہیں آ رہا تو اس کی بات کو مہم سمجھتے ہوئے اہم سمجھا ہے آپ نے، اس پہ عمل سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے کیا یہ بات ایسے ہی ہے، اگر تو وہ بات ایسے ہو تو پھر اس پہ عمل کیا جائے، ورنہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا 10واں ادب یہ ہے کہ علم حاصل جس سے کیا جا رہا ہو اس استاد کا ادب و احترام کیا جائے۔ ادب و احترام کے حوالے سے سلف صالحین ہی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا۔ اب پیغمبروں کے استاد وہ اللہ رب العزت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت وحی کا علم عطا فرمایا تو ساتھ فرمایا فاستمع، توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل کیا تو ساتھ ان کو ایک ادب بتایا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا اس وحی کو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ جب علم آپ تک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم براہ راست آ رہا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف توجہ سے اس کو سننا ہے۔ پہلے انبیاء کو بھی یہی حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم، اور تمام انسانوں کو بھی یہی حکم اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں دیا۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو دنیا میں قرآن سے بڑھ کے تو کسی چیز میں علم نہیں ہے نا، تو جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت توجہ سے اور خاموشی سے اس کو سنیں، یعنی جب علم حاصل کیا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی اور توجہ انتہائی ضروری ہے، اور توجہ جب کر رہے ہوں گے یہی استاد کا ادب ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور صحابی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 143 ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے، جب واپس آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی صرف ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام واپس آ کے وضو فرمایا کرتے تھے، تو کہنے لگے میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا ہوا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ یہ ہے استاد کا ادب و احترام۔ یہ چھوٹے سے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رسول اللہ اور بطور استاد ادب و احترام کرتے تھے۔ انہی کے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ ان کا عمل کیا تھا اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے سے متعلق۔ اتنی عظیم شخصیت اس زمانے میں انصار کے پاس اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ہی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں انصار کے دروازوں پہ چلا جاتا صبح کے وقت میں، اور اگر ان میں سے کوئی خود باہر آتا تو وہ مجھے دیکھ کر جو بات علم کی ہوتی وہ بتا دیتے۔ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ میں صبح سے بیٹھا تھا کہ جو انصار جن سے میں نے علم حاصل کرنا ہے یہ میرے اساتذہ ہیں، تو میں اپنے استاد کو بیجا تنگ نہ کروں اور میں بیٹھا رہتا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو جاتا، وہ نماز کے لیے باہر نکلتے اور مجھے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کا اتنا ان سے قریبی رشتہ ہے، آپ نے ہم نے کیوں نہیں کہا کہ باہر آ جائیں اور آ کے آپ کو کوئی بات بتا دی جائے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اس طرح استاد کا ادب و احترام یہ 10واں حصہ ہے۔ امام ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی قریبی شاگرد تھے، اتنی محبت اور ہر وقت ان کی مجلس میں اس طرح حاضر رہا کرتے تھے کہ ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ یہ مؤذن بھی تھے، اذان دیتے تھے، لیکن ہر وقت امام شافعی کے پاس ان کی خدمت کے لیے موجود رہتے، ان سے علم حاصل کرتے، اور مؤذن ہونے کی وجہ سے ایک دن اذان دینے لگے تو اذان کے لیے اللہ اکبر کہنے کی بجائے ان کی زبان پہ اچانک آ گیا اخبرنا الشافعی، کہ مجھے امام شافعی نے خبر دی، اور پھر انہیں احساس ہوا میں تو اذان کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اتنا امام شافعی کے قریب رہنے والے تھے، اتنی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اتنا ادب و احترام کرتے۔ کہنے لگے مجھے کبھی بھی جرت نہیں ہوئی کہ میں امام شافعی کے پاس بیٹھا ہوں، اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوں، وہ میری طرف دیکھ رہے ہوں اور میں ان کی جرت اور ہیبت کی وجہ سے میں پانی کا گلاس بھی نہیں پیتا تھا، ہلتا ہی نہیں تھا کہ اٹھاؤں اور پیاس لگی ہے پانی پی لوں میں سامنے۔ اس قدر استاد کا ادب و احترام، تبھی اللہ رب العزت نے اتنے اعلیٰ مقام سے نوازا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے، اور جو ہر وقت خدمت میں بیٹھے رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اگر کوئی ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے ہیں، اگر انہوں نے آواز دی باہر نکلے ان کو کوئی کام ہوا تو میں جلدی سے بھاگ کے ان کا کام کر دوں۔ اس طرح استاد کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خود چلے جناب خضر علیہ السلام کی طرف، تو جب وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ ایک آدمی سبز رنگ کی چادر لیے ہوئے اوپر اپنے اوپر وہ لیٹا ہوا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ سبز رنگ کی چادر کی وجہ سے سبز کو خضر کہا جاتا ہے، اسی سے وہ جو گنبد ہے جس پہ سبز رنگ ہوا ہے اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، تو یہ اسی سے ان کا نام جناب خضر علیہ السلام ہوا۔
تو ان کے پاس گئے تو جا کے دور سے بڑے ادب سے، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ نے ذکر کرنے کے بعد اولو العزم پیغمبر فرمایا، اور سب سے زیادہ قصہ ان کا ذکر کیا۔ اور میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ نام پیغمبروں میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا لیا، 143 مرتبہ غالباً نام لیا۔ اتنے عظیم الشان پیغمبر یہ قریب جا کے کھڑے ہوئے اور ان کو دور سے کہنے لگے السلام علیکم۔ یہ جا کے نہیں کہا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل والے آیا ہوں علیہ السلام اور آپ کھڑے ہوں میں آیا ہوں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو ادب و احترام کی انتہا دیکھیے۔ اور انہوں نے بھی آگے سے پوچھا، بڑی بے نیازی سے چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے اور کہنے لگے کون؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ۔ وہ آگے سے کہنے لگے کون موسیٰ؟ وہ کہنے لگے بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی غصہ نہیں کر رہے، بطور ان کا استاد احترام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے کہنے لگے کہ حل تعلم، کہ کیا آپ مجھے علم دیں گے؟ علم کی فضیلت کو دیکھیے کہ استاد سے ادب و احترام سے بات کی جا رہی ہے، ان کے سامنے آوازوں کو بلند نہیں کیا جا رہا۔ جو بندہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو کبھی ناکام و نامراد نہیں کرتا۔ یہ علم کے 10 آداب ہیں۔ اب جب علم حاصل کر لیا جائے تو اس کا ایک ادب 11واں وہ یاد رکھیے، اور یہ آخری ہے۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا علم حاصل کرنے کے لیے آداب کی اہمیت کے اوپر کہ علم حاصل کرنے سے پہلے 20 سال تک اس کے آداب کو حاصل کرو کہ وہ کون سے آداب ہیں جس کے تحت علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان علم حاصل نہ کرے اور صرف آداب کو سیکھتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آداب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور جو آداب کی اہمیت نہیں کرتا، ان آداب کو اختیار نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو وہ علم نہیں ملتا۔ تو اب آخری چیز جو علم حاصل کر لیا ہے اس کا آخری ادب یہ ہے، چند آداب میں سے، کہ اس علم کو یاد کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سننے کو کافی نہیں سمجھا، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها، کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس نے میری بات کو سنا، صرف سننا بھی علم تھا لیکن فرمایا نہیں، سننے کے بعد فحفظها، اس علم کو یاد کیا۔ تو یاد کرنا انتہائی اہم ہوتا تھا۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ اس کے یاد کرنے کے لیے وقت خاص کیا جائے، رات یا دن کے کچھ اوقات صرف جو علم سنا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے خاص کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ وہ علم جو حاصل کیا ہے اس کا مذاکرہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ یہ مذاکرہ نہیں کرتا اس سے حدیث کا علم اٹھتا چلا جاتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے اور ایک دن میں جاؤں گا۔ جب میں سنوں گا جو باتیں وہ آپ کو بتا دوں گا، جو آپ سنیں گے وہ مجھے بتا دیں۔ اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس علم کا تکرار کیا جائے تاکہ غلطیوں سے پاک اور وہ محفوظ علم ہو سکے۔ اور اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک وقت کے بادشاہ مروان بن حکم، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ حدیث بیان کرتے تھے، ان کے سامنے ان کو بلایا اپنے پاس، اور کچھ ایسے افراد کو ان کے ارد گرد سائیڈ پر بٹھا دیا جو ان کو نہ پتہ لگے کہ لوگ سائیڈ پر بیٹھے۔ کاغذ قلم ان کو دے دیا اور ان سے کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ ہمیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں۔
انہوں نے کچھ احادیث سنا دی، اور پھر 1 سال جب گزر گیا تو پھر انہوں نے اسی طرح ان کو بلایا، اور وہ جو قریب کے افراد جن کو کہا تھا کہ آپ سائڈ پہ چھپ کے بیٹھ جائیں، جو یہ حدیثیں بیان کریں گے ان کو لکھ لیجئے گا، ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا وہ لکھا ہوا لے آؤ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے آپ نے پچھلے سال کچھ حدیثیں بیان کی تھی اس موضوعات پر، تو وہ ذرا ہمیں سنا دیجیے دوبارہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا لی، وہ سناتے جا رہے تھے اور یہ دیکھتے جا رہے تھے کہ بعین ہی وہی الفاظ کے ساتھ سنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب علم حاصل کیا تھا تو اس وقت اس کو یاد رکھا تھا، تو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک دوسرے کو سنا اور اس سے سن کے، اساتذہ کی خدمت کر کے اور احترام کے ساتھ اس مجلس کے آداب کو اختیار کرتے ہوئے اور اخلاص نیت کے ساتھ، یہ وہ چند آداب ہیں جو علم جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں حقیقی علم کا وارث بنا دے، اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کی نشر و اشاعت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے، پھر اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ اس سائل کو جواب آتا ہو اپنا ہاتھ کھڑے کرے گا تو انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ تو جواب بتاتے ہوئے کسی بھائی نے ایک دوسرے کے کان میں نہیں بتانا، اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا حسن کس چیز میں ہے، اور امام ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا آداب کے بارے میں شیخ محترم نے کون سا قول بیان کیا ہے؟ بچہ دو سوال کر دیا آپ نے، 2 سوال کیے۔ اسلام کا حسن تو ایک حصہ صحیح ہے، اب کیا کریں؟ ہاں جی، ایک حصہ ٹھیک ہے جواب، کسی اور کو یہ جواب آتا ہو تو کہنا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی، جو چیزیں اس کے متعلق نہیں اس کو ترک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا منصوری کا قول ہے علم کے کتاب میں کہ علم حاصل کرنے سے پہلے 20 سال اس کا آزاد ذکر ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 2، اصول فقہ کے لیے علماء کتنا سفر کرتے تھے، اس کی ایک مثال بیان کریں۔ جی جی 2 مہینہ، کوئی 1 مہینہ، بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
کس مال کا محافظ بنایا گیا تھا اور چور آپ کو کون سا وظیفہ ادا کرتا؟ کس مقصد کے لیے آتا تھا؟ کوئی اور جی فطرانہ اکٹھا ہوتا تھا جی بالکل جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 4 یہ چھوٹے بچوں سے سوال ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی کون کون سی مخلوق دعا کرتی ہے؟ جی بالکل درست۔ اور بھی ہیں یہ الحمدللہ 2 ہو گئے انشاءاللہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اور فرشتے بھی ہیں۔ سوال نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی کیا فضیلت فرمائی ہے اور علماء ان کے وارث ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ کے نبی نے وصیت بیان کرتے ہوئے جس طرح میری فضیلت تم کا ایسا ایمان کے دین کی فضیلت عام لوگوں کا ہے، جس طرح جو بھی رات کی چار کی فضیلت کاروبار اس طرح ایمان کے دین کی فضیلت عام لوگوں کا ہے۔ جی بالکل درست، انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 6 وہ کون سے علم والے ہیں جن کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے ایک بھائی نے حاصل کیا کہ وہ انبیاء پر فخر سے کرے گا اور جاہل کرنا انبیاء پر فخر انبیاء پر فخر کرے اور السلام علیکم جس شخص نے اس لیے حاصل کرے کہ میں کسی عالم پر فخر کروں اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور جاہلوں پر اپنا روح بڑھانے کے لیے علم حاصل کروں، اس کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جی جزاک درست ہے۔ سوال نمبر 7 علمی مجالس کو اللہ کی کون سی مخلوق تھامتی ہے اور اس مجالس کے آخر میں مجر والوں کے لیے کون سا اعلان کیا جاتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی مجلس کو اللہ تعالیٰ سے اپنے پہنچ سے لے لیتے اور ان کی
بالکل درست ہو چکا. ماشاء اللہ. سوال نمبر 8. علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کون سے ذرائع اپنانے چاہیے اور کس ہاتھ سے لکھنا چاہیے؟ بزرگوں کو زیادہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پہ جب وہ کسی عالم کے پاس جائے تو اس کے پاس قلم اور کاغذ ہونا چاہیے تاکہ جو بات وہ کہے اس کو لکھ لیا جائے. جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ. سوال نمبر 9. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن پھر کس وجہ سے انہوں نے اس شخص سے علم کیوں نہیں لیا؟ چھوٹا سا بچہ. رام بخاری رحمۃ اللہ کی سفر کرنے سے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا راستہ میں اپنی تبدیل جانور کو نکال کے آنے سے وہ دے رہا ہو. جب جانور اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو پکڑنے کا تو واپس رہنے کا تو میں پوچھا آپ کو نکالنا چاہتے میں ایسے علم حاصل نہیں کروں گا جہاں پہ مطلب کسی جانور کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ نہ ہوتی ہے ایک کافی ہو. اچھا بالکل درست. ماشاء اللہ. سوال نمبر 10. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور وہ بڑے عالم بنے اور کس وجہ سے ان کو دعا دی؟ عبداللہ بن عباس اور وہ آخر سفر کا پانی وہ جب کہیں گئے ہوئے تھے ان کا پانی مجھے میں رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ پانی کس طرح رکھا اور میں نے رکھا تھا جو کرنے کے لیے ان کا عدد کرتے ہیں. بالکل. سوال نمبر 11. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد محترم کا کیا نام تھا اور انہوں نے اپنے استاد سے پہلی ملاقات کس حالت میں کی اور کیا کلام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد خضر تھے. وہ سبز چادر میں سوئے ہوئے تھے اور پہلی ملاقات السلام علیکم سے ہوئی. جی ٹھیک. سوال نمبر 12. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو یاد کرنے والے کے لیے کیا دعا کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کا چہرہ جزاک اللہ خیر. کچھ آپ پوچھیں گے؟ آخری وہ سوال جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے نماز کی ترجمے کے بارے میں ہوتے ہیں، تو جن بھائیوں کو پوری نماز کا ترجمہ آتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. انشاءاللہ شیخ صاحب انتخاب کریں گے اور مائک میں آ کر ترجمہ سنانا ہے، تو اس کے بعد وہی ترجمہ سامعین کو بھی پڑھانا ہے.
پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے پہلے سنا دیا تھا. دیکھ لیجیے انہوں نے تو نہیں پہلے سنایا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس وقت تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں قاعدہ کر تحیات سے شروع ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا سنائیں اور اس کا ترجمہ بھی سنائیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے. میری بولی پھیلی مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر سلام ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکتیں ہوں. جزاک اللہ خیرا. بہت اچھا. انہوں نے پڑھانا ہے, پڑھا دیں ذرا ایک دفعہ سب کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بولی پھیلی اور مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر سلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت ہو. وعلیکم السلام. جی اور کوئی جس نے ترجمہ پورا یاد کیا ہو جائے آ جائے. السلام لیتے ہیں نا بیٹے پہلے. السلام علیکم کہتے ہیں نا پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ان رکوع میں سے اٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک لفظ بولتے ہیں. جیسے رکوع میں جاتے وقت ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر. ان کا ترجمہ دونوں کا سنا دیں جو بھی پڑھا ہے. سمیع اللہ لمن حمید. اور آگے ربنا پڑھی آگے پوری دعا. پوری آپ نے دعا پہلے پڑھی تھی نا, ربنا ولک الحمد حمدا, اور اس کا ترجمہ بھی سنا دو. کافی حد تک بہتر ہے. چلے مزید اس کو یاد کریں انشاءاللہ. بہتر. دائیں ہاتھ سے بیٹے پکڑ کر. یہ کتاب سماعت المعارج مرکز محمدیہ اہل حدیث جامعہ نریل المرتضیٰ محلہ اسلام گراؤنڈ فقط حسین سٹی لدے والا بڑے وہاں پر 28 اکتوبر کو بروز جمعرات بعد نماز مغرب نحل الحمدانات
آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اشراق کی نماز